السلام علیکم دوستو پاکستان کی سیاسی تاریخ انتہائی عجیب صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے۔ فضل الرحمان آزادی مارچ کے روح رواں ہے اور پہلی مرتبہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ان کے جھنڈے تلے ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہ عمران خان ہٹاؤ ایجنڈا ہے، لیکن در حقیقت پاک فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جتنی بھی لبرل جماعتیں ہیں وہ اس وقت مولانا صاحب کے ہم رکاب ہیں۔ اس سارے معاملے کے اصل مقاصد کیا ہیں، اس کا اندازہ اچکزئی، نواز شریف، اسود یار ولی زرداری اور ان کے ہم نواؤں کی شمولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا درد ہے، کوئی کرپشن کی وجہ سے شکنجے میں کسا ہوا ہے تو کسی کو حکومت میں سے حصہ لینے کی پرانی عادت ہے جو اس مرتبہ پوری نہ ہو سکی۔ کوئی بین الاقوامی تناظر میں بیرونی قوتوں کے اشارے پر ہے، لیکن ایک بات سب میں مشترک ہے کہ سب ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہیں، اور یہ جھنڈا ہے حکومت مخالف کے نام پر اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک کا۔ دوستو، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو حکومتی سطح پر یہ ایک ایسی جماعت بن چکی ہے کہ جس میں عمران خان کے سوا باقی تمام عمارت مانگے کی اینٹوں پر استوار ہے۔ کوئی پی پی کا پرانا رکن رہا ہے تو کسی نے مسلم لیگ نون میں اقتدار کے مزے لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ اصحاب ایسے بھی ہیں جو ہر برسر اقتدار جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے زلفی بخاری کی طرح شاید دو چار پیرا شوٹر بھی ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں اور اس حیثیت کے ساتھ اہم ترین ملکی اور غیر ملکی ملاقاتوں اور مذاکرات میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ باقی معاشی معاملات میں آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ارکان ہیں، جن میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باکری شامل ہیں، جنہوں نے اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے بستے اٹھانے ہیں اور واپس چلے جانا ہے۔ یہی کام دوستو پی ٹی آئی کے دوہری شہریت کے حامل ارکان کریں گے۔ اسے عمران خان حکومت کی عاقبت نا اندیشی کہا جا سکتا ہے، جو آگے چل کر خدا نہ خواستہ وطن عزیز کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی ذات کی حد تک ملک اور قوم سے انتہائی مخلص ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 7 دہائیوں پر محیط اس ملک کا کرپٹ نظام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت یہ نظام بھی آخری سانسیں لے رہا ہے، کیونکہ جب کوئی نظام نتائج دینے سے عاری ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاج کی کال کے پس پردہ اصل کھیل کیا ہے، وہ بھی ایک ایسی صورت میں جب خطے کی سلامتی کے گرد سرخ دائرہ کھینچا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح اس وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس صورتحال میں اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف احتجاج کے نام پر در حقیقت کس کا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا دوستو جب سرد جنگ کے دوران دائیں اور بائیں بازو کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ افغان جہاد کے دوران بائیں بازو مروڑ دیا گیا اور سوویت یونین تحلیل ہو کر روس میں تبدیل ہو گیا۔ اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ دنیا یونی پولر میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اس سارے تماشے میں پرانے حریف ہوا میں تحلیل ہو گئے اور ان کی جگہ نئے حریفوں نے لے لی۔ یہ نئے حریف مقامی اور بین الاقوامی یعنی لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ابھرے۔ دوستو، سوویت یونین کی تحلیل کے بعد اب دائیں اور بائیں بازو کی اصطلاح کو انتہا پسندی اور لبرل کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے مقاصد کی برابری کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بین الاقوامی صہیونی و دجالی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں سیاسی یتیموں کی شکل میں مورچہ لگا لیا ہے۔ امریکہ کی دجالی صہیونی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ پاکستان افغانستان میں امریکی شکست کو فتح میں تبدیل کرے اور افغان طالبان پر دباؤ ڈالے کہ وہ امریکہ کی شرائط کے سامنے سرنگو ہو جائے اور امریکی خواہش پر بننے والی قابل سیٹ اپ کے ہم رکاب ہو کر خطے میں امریکی خواہش کے مطابق پالیسی اختیار کرے۔ ظاہر سی بات تھی کہ یہ سب کچھ ریاست پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پہلے ہی مشرف دور میں افغانستان پر چڑھائی کے لیے جو لاجسٹک سہولتیں امریکہ کو دی گئی تھی وہ ریاست پاکستان کے گلے میں ٹی ٹی پی کی شکل میں پڑ چکی تھی۔ پاک افغان سرحد غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ اس ساری فتنہ گری کو صاف کرنے میں ریاست پاکستان نے جو قیمت چکائی وہ سب کے سامنے ہے۔ ہزاروں سپاہیوں، آفیسروں اور عام پاکستانیوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، پھر کہیں جا کر حالات کسی حد تک معمول پر آ سکے۔ دوستو، اسی بھڑکتی آگ کے دوران ریاست پاکستان اور چین نے سی پیک کے قیام کا ڈول ڈال دیا۔ مغربی صہیونی و دجالی اسٹیبلشمنٹ کو خطے کا مقدر بدلتے نظر آیا تو اس نے بلوچستان میں
فتنہ گری ٹھانی اور دوسری جانب بھارت کو قدم بڑھانے کا اشارہ دیا، جس نے ایران اور پاکستان کے راستے پاکستان میں تباہ کن کارروائیوں کا آغاز کیا اور اس کی یہ کارروائیاں کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کی شکل میں ختم ہوئیں۔ اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں اب سلیکٹڈ کی اصطلاح کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے سلیکٹڈ کا کلمہ کیوں چنا؟ ظاہری سی بات ہے دوستو کہ اگر کوئی سلیکٹڈ ہوتا ہے تو اسے سلیکٹ کرنے والا بھی کوئی ہوگا، تو یہ واضح اشارہ پاک فوج کی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا۔ حالانکہ مشرف دور سے پہلے کی صورتحال کو اگر ہم نظر انداز کریں تو اس بین الاقوامی سیاسی بندوبست کو جسے دنیا میثاق جمہوریت کے نام سے جانتی ہے وہ کیا تھا؟ کیا جمہوریت کے نام پر اس پاکستان دشمن ایجنڈے کا ڈرافٹ لندن اور واشنگٹن میں تیار نہیں ہوا تھا؟ کیا اس ڈرافٹ کے روح رما رچرڈ باؤچر اور پاکستان میں برطانوی سفیر مارک لائل نہیں تھے؟ وہ کون سا پلان بی تھا جس کے بارے میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے کہا تھا کہ اگر جمہوریت کے قیام میں یہ منصوبہ ناکام ہوا تو ہم پلان بی استعمال کریں گے؟ اس پاکستان دشمن ایجنڈے میں جس میں پہلی باری زرداری کی تھی اور دوسری باری نواز شریف کی تھی، ان میں دونوں کو مخصوص مقاصد کے لیے سلیکٹڈ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس عالمی صہیونی و دجالی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زرداری کو کابل اور نواز شریف کو دہلی کے نخرے اٹھانے کا پابند نہیں کیا گیا تھا؟ کیا عالمی و دجالی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ سلیکشن نہیں تھی؟ کیا پاکستانی قوم اس بات کو فراموش کر دے کہ زرداری نے اپنے دور میں پاکستان کے جوہری اثاثوں کے حوالے سے امریکیوں کو کیا پیشکش کی تھی؟ کس کے اشارے پر نواز شریف نے اپنے دور میں پاکستان کو وزیر خارجہ سے محروم رکھ کر بھارت کو سفارتی پیش قدمی کے مواقع فراہم کیے تھے؟ یہ دوستو وہ حقائق ہیں جنہیں کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس تمام عرصے میں چاہے جنرل مشرف کا دور ہو یا عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ میثاق جمہوریت کے تحت زرداری اور نواز شریف کا دور اقتدار، حضرت مولانا فضل الرحمان پوری طرح محظوظ ہوتے رہے۔ مشرف دور کی چھتری تلے جو جمہوریت مسلط کی گئی تھی اس میں حضرت مولانا خیبر پختونخوا کی پوری حکومت سنبھالے بیٹھے تھے۔ اس سیاسی لین دین میں ان کا سیاسی اتحاد MMA پوری طرح قومی اسمبلی میں جنرل مشرف کو جواز حکومت عطا کرتا رہا۔ مشرف کے بعد دوستو زرداری گروپ برسر اقتدار آیا تو مولانا کے لیے کشمیر کمیٹی ماں تمام تر سہولیات اور لوازمات کی موجود تھی۔ نواز شریف دور میں بھی حضرت مولانا اقتدار کے کیک سے اپنا حصہ بغیر کسی مشکل کے حاصل کرتے رہے۔ PTI جیسے ہی اقتدار میں آئی تو اچانک بہت سے چہروں سے پردہ کشائی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ سابقہ دور میں جو بین الاقوامی بندوبست کے تحت پاکستانی قوم پر مسلط کیے گئے تھے ان کے دوران میڈیا پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ مالکان بڑے بڑے صحافتی نام جنہیں مختلف انداز میں نوازا گیا۔ پنجاب اور سندھ میں پوری کی پوری انتظامیہ، بیوروکریسی چاہے صوبائی ہو یا وفاقی، ان میں کم ہی ایسے لوگ تھے جو ملک اور قوم کے لیے خدمات کے جذبے سے سرشار تھے۔ نون لیگ اور PP کی مرکزی قیادت جیل میں ہوشربا کرپشن کے مقدمات بھگت رہی ہے۔ ایسی صورت میں حضرت مولانا جو قومی اسمبلی تک نہیں پہنچ پائے، یکدم سیاسی بے روزگار ہو چکے تھے، جس نے حضرت صاحب کو خاصا سیخ پا کر دیا تھا۔ مولانا کی اسی حالت جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے PP، نواز لیگ، ANP، پختونخوا، ملی عوامی پارٹی سمیت ملک کے تمام لبرل حلقوں نے اپنی بندوقیں مولانا کے کندھوں پر رکھ دی ہیں کہ آخری زور مولانا کی قیادت میں لگا کر دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کامیابی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ رد عمل کا سامنا تو مولانا ہی کریں گے۔ جہاں تک دوستو بین الاقوامی اور خطے کے حالات کا تعلق ہے تو اس میں تو شاید اب انتخابات نہ ہو سکیں، کیونکہ قوم خود اس فرسودہ اور انصاف شکن نظام سے تنگ آ چکی ہے۔ آزادی مارچ کا دوستو اصل مقصد ڈنڈے کے زور پر NRO لینا ہے۔ عالمی صہیونی و دجالی اسٹیبلشمنٹ اس احتجاج کے ذریعے پاکستان کے اندر سے حملہ آور ہونا چاہتی ہے، جبکہ بھارت پاکستان کے خلاف امریکی اور اسرائیلی خواہش کو پورا کرنے کی قیمت کے طور پر مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر پر بھی نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان، جس کے ایک طرف افغانستان اور دوسری جانب بھارت جیسا دشمن موجود ہے، اپنے پتے انتہائی احتیاط سے کھیل رہی ہے اور اس داخلی سیاسی انتشار پر خاموش نہیں بیٹھ سکے گی۔ اس لیے مولانا دوسروں پر نہیں تو کم از کم اپنے اوپر ہی رحم کریں اور کم از کم اگلے 10 سال تک انتظار کریں۔